کہانی بہت خوفناک ہے۔ ویڈیو میں بیان کیے گئے واقعات اور معلومات کا مقصد صرف انٹرٹینمنٹ اور اویئرنیس پیدا کرنا ہے۔ ہم کسی بھی قسم کے وہم یا اندھا دھند یقین کی ترغیب نہیں دیتے۔ وہ چیخ آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے، ایسی چیخ جو کسی انسان کے نہیں لگتی تھی۔ شام کا وقت تھا کہ فضا میں ایک عجیب سی اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ آسمان پر سورج ڈوب رہا تھا اور روشنی آہستہ آہستہ تاریکی میں بدل رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، کچھ وظائف کی تیاری کر رہا تھا کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ عام طور پر میں کال نہیں اٹھاتا تھا، مگر اس دل نے عجیب سی بے چینی سے کہا کہ یہ کال ضرور اٹھاؤ۔ میں نے فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے ایک بھاری تھکی ہوئی آواز آئی، بیٹا ہماری بچی مر جائے گی، خدارا جلدی آ جاؤ۔ آواز میں ایسی بے بسی تھی کہ ایک لمحے کے لیے میرا ہاتھ کانپ گیا۔ میں نے تفصیل پوچھی تو معلوم ہوا کہ ان کی بیٹی کئی دنوں سے عجیب حرکات کر رہی ہے، چیخنا، خود سے باتیں کرنا اور رات کو اچانک جاگ کر رونا۔ میں نے بغیر وقت ضائع کیے بائک نکالی اور ان کے بتائے ہوئے راستے کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ راستہ غیر معمولی طور پر سنسان لگ رہا تھا، حالانکہ یہ وہی لاہور تھا جو کبھی نہیں سوتا تھا۔ جیسے جیسے میں ان کے گھر کے قریب پہنچ رہا تھا، دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ عشاء کی اذانیں شروع ہو چکی تھی اور یہ وہ وقت تھا جب روحانی طور پر فضا حساس ہو جاتی ہے۔ جب میں گھر پہنچا تو دروازہ ایک ادھیڑ عمر شخص نے کھولا۔ لمبی داڑھی، آنکھوں میں پریشانی اور چہرے پر نیند کی کمی صاف نظر آ رہی تھی۔ آپ ہی ہیں، جلدی آئیں، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر اندر لے جاتے ہوئے کہا۔ گھر کے اندر عجیب سی خاموشی تھی، نہ کوئی بچوں کی آواز، نہ ٹی وی کی آواز، بس ایک دباؤ، جیسے فضا میں کچھ بھاری چیز موجود ہو۔ انہوں نے مجھے ایک کمرے کے سامنے لا کر روک دیا۔ یہاں ہے وہ۔ دروازہ بند تھا اور اندر سے ہلکی ہلکی سرگوشیاں آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ جو منظر میں نے دیکھا وہ عام نہیں تھا۔ ایک لڑکی، بال بکھرے ہوئے، کپڑے میلے، آنکھیں سرخ، وہ کمرے کے کونے میں بیٹھی تھی۔ اس کے ارد گرد بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ واضح تھا کہ وہ کئی گھنٹوں سے اسی حالت میں تھی اور کمرے میں ہی رفع حاجت کر چکی تھی۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا وہ اچانک ہنسنے لگی۔ وہ ہنسی انسانی نہیں تھی۔ میں نے فوراً دل میں آیتیں پڑھنا شروع کی اور اس کے قریب گیا۔ جیسے ہی میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کا جسم زور زور سے کانپنے لگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں صرف ظاہری چیزیں نہیں بلکہ سائنس بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ انسانی دماغ جب مسلسل خوفناک موت دیکھتا ہے، خاص طور پر ہارر فلم، جنات کی ویڈیو یا تاریخ کہانیاں، تو دماغ کے اندر ایک خاص حصہ مسلسل ایکٹیو رہتا ہے۔ یہ حصہ خوف کو کنٹرول کرتا ہے۔ جب یہ حد سے زیادہ ایکٹیو ہو جائے تو انسان کا ذہن حقیقت اور وہم کے درمیان فرق کھو دیتا ہے۔ اسی حالت کو سائیکالوجی میں فیئر کنڈیشننگ کہتے ہیں۔ میں نے لڑکی کے والد سے پوچھا، کیا یہ فلمیں دیکھتی ہے؟ انہوں نے سر جھکا کر کہا، جی بہت شوق سے۔ یہی وہ پوائنٹ تھا جہاں روحانیت اور سائنس ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ جب ذہن مسلسل منفی سوچوں اور خوف میں ڈوبا ہو تو انسان کا سب کانشیس مائنڈ ایک طرح کی نیگیٹو فریکوینسی خارج کرتا ہے، اور روحانی طور پر یہی فریکوینسی بعض اوقات ایسے عناصر کو متوجہ کر سکتی ہے جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتے۔ میں نے عمل شروع کیا، قرآنی آیات کی تلاوت کی۔ میں نے تلاوت جیسے ہی شروع کی، اس کا رد عمل فوراً آیا۔ وہ لڑکی اچانک زمین پر گر گئی اور اس کی آواز بدل گئی۔ یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ آواز اس کی نہیں تھی۔ میں نے پڑھائی جاری رکھی۔ کمرے کا درجہ حرارت اچانک کم ہونے لگا۔ یہ بھی ایک
معروف فینومینن ہے جسے بعض سائنسدان انوائرمنٹل شفٹ ڈیورنگ سائیکولوجیکل ایپیسوڈ کہتے ہیں، مگر روحانی دنیا میں اسے کچھ اور سمجھا جاتا ہے۔ لڑکی زور زور سے چیخنے لگی، اس کے ہاتھ مڑنے لگے، آنکھیں الٹنے لگیں۔ میں نے پوری توجہ کے ساتھ پڑھائی جاری رکھی اور دم کیا۔ تقریباً 40 منٹ تک میں نے وہ عمل جاری رکھا۔ اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا۔ لڑکی بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اس کے والد سے پانی منگوایا اور کچھ خاص اذکار پڑھ کر اس پر دم کیا۔ کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی۔ اب اس کی آنکھوں میں وہ وحشت نہیں تھی۔ وہ کمزور آواز میں بولی، امی مجھے کیا ہوا؟ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ کیس کلیئر ہو چکا ہے۔ میں نے ان کے والد کو ہدایت دی، ہر ہفتے اس پر دم کروائیں اور اسے ایسے ہر قسم کی خوفناک موت سے دور رکھیں۔ انہوں نے میرے ہاتھ پکڑ لیے اور آنکھوں میں آنسو لے آئے۔ بیٹا تم نے ہماری بچی واپس دے دی۔ آج بھی وہ لڑکی میرے رابطے میں ہے۔ وہ بالکل نارمل زندگی گزار رہی ہے۔ اس نے اپنی عادتیں بدل لیں، نماز کی پابندی شروع کی اور سب سے اہم اس نے اپنے ذہن کو صاف رکھا۔ یہ واقعہ صرف ایک روحانی کہانی نہیں بلکہ ایک سبق ہے۔ خوفناک موت، ہارر فلمیں اور نیگیٹو سوچیں صرف وقتی انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتی، یہ آہستہ آہستہ انسان کے ذہن کو اس حد تک متاثر کر دیتی ہیں جہاں حقیقت اور وہم کی حد ختم ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات اس حد کے پار کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ کبھی کبھی دروازہ ہم خود کھولتے ہیں، اور جب وہ دروازہ کھول جائے تو ہر چیز واپس بند کرنا آسان نہیں ہوتا۔